چوٹیاں اٹھاتے ہیں، امن و چین دنیا میں بس وہی تو پاتے ہیں، یاد مصطفیٰ میں جو خود کو بھول جاتے ہیں۔ دو تین شعر پیش کریں اپنی اجازت۔ مجاہد بھائی دیکھیں تو مطلب پیش کریں۔ وہ کیمرہ چلا رہا ہے، اس کو دے دیجیے، کیمرہ چلا رہا ہے اس کو۔ کہ نظر سے جمالے، نظر سے جمالے، نظر سے جمالے حرم چومتا ہوں، نظر سے جمالے حرم چومتا ہوں، نظر سے جمالے، نظر سے جمالے حرم چومتا ہوں، نظر سے جمالے حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نظر سے جمالے، لانا نہیں بھائی، دیکھتے رہو اسے۔ یہ عنایت۔ کہ لگے میم حامیم دالت نہ پیارا، لگے میم حامیم دالت نہ پیارا، لگے میم حامیم، کہ لگے میم حامیم دالت نہ پیارا، لگے میم حامیم دالت نہ پیارا، میں اس نام کے پیچ و خم چومتا ہوں، میں اس نام کے پیچ و خم چومتا ہوں، نظر سے جمالے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی عطا کیجیے۔ کہ کہے عشق میرا، ہے عشق میرا، کہ نام محمد، کہے عشق میرا، کہے عشق میرا، کہ نام محمد، کہے عشق میرا، کہ نام محمد، بہت چوم لوں پھر بھی کم چومتا ہوں، بہت چوم لوں پھر بھی کم چومتا ہوں، نظر سے جمالے۔ آخری شعر سماعت فرما دیں۔ یہ ہے ذوق میرا، یہ ہے ذوق میرا، یہ میرا سلیقہ، یہ ہے ذوق میرا، یہ ہے ذوق میرا، یہ میرا سلیقہ، یہ ہے ذوق میرا، یہ میرا سلیقہ، ثنا ان کی لکھے کر قلم چومتا ہوں، ثنا کی لکھ کر قلم چومتا ہوں، نظر سے جمالے حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا۔ بہت اچھے بھائی معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان علی جناب قاری زبیر بھوپالی صاحب بڑے اچھے انداز میں اچھی شاعری سنا کر آپ سے رخصت ہوئے۔
میں حافظ شہریار صاحب کی طرف سے ایک حکم ہوا ہے کہ ہمارے چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر اور چاند میاں عرف چاند میاں نے یہ حکم کیا ہے کہ ٹی آئی پشپندر سنگھ راٹھور جی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کچھ آپ بھی جو ہے رچنا رچے ہوں تو سنانے کی کشٹ کریں. اور ڈی ایس پی موہن ساروان جی بھی ہے, ہم دونوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ آ جائیں گے تو ہم سب کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. کہاں پتہ چلا اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی ایس پی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. دیکھ لے کمیٹی والے اور انہیں لے کے آئے, ہم بھی سننا چاہتے ہیں بھائی, ہم شاعر لوگ ہیں. آئیے میرے دوستو, یہاں پر زیادہ تر تعداد ماشاءاللہ جماعتیوں کی ہے. کتنے حضرات ہیں جو جماعت سے جڑے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو. ماشاءاللہ. 4 مصرے سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سفر ہم کرتے ہیں. لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں, بطور مشورے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں, ہم تو سرکار کی نعتوں میں بہل جاتے ہیں. اور جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو, جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو, جتنے بہکے ہوئے انسان ہیں سنبھل جاتے ہیں. جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو. یہ آپ کی دعوت جو ہے بالکل چوانیاں ہے, اسے اٹھنیاں میں تبدیل کیجیے تھوڑا سا. میں ہر ایک چیز اچھا ہے, لیکن ایک معاملے میں شکایت ہے, کنجوس ہے نہایت ہی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کنجوسی کے دائرے کو توڑنے کی توفیق بخشے. تھوڑا بولے بھائی, ادھر جو صاحب پیچھے لوگ کھڑے ہیں, چلیے مجبوری ہے آپ کی, کیونکہ کرسی ہے بھی نہیں کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ بیٹھ جانے کے لیے, لیکن جہاں وہیں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرے تو اچھا لگے گا. آئیے اب ایک ایسے شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ یقین جانیے ان کو سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ کاش 15 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ صبح تک ہم سنتے رہتے. لیکن اسی طرح سے خاموشی اختیار کریں گے تو ایک کلام پڑھ کر وہ اپنی جگہ لے لیں گے, لیکن تھوڑا سا داد و تحسین کی فضا میں تھوڑا سا بنائیں تو اچھا لگے گا. چلیے نیچے جو حضرات داد دیں گے وہ تو دیں گے ہی, تھوڑا سا آپریٹر صاحب مہربانی کر کے کرپا کر کے تھوڑی آواز بڑھا دیجیے, وولٹیج پیدا کیجیے. کسی کی آواز موٹی اور مہین ہوتی ہے, اس کا خیال رہے. ہاں, اساتذہ کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, بالخصوص جناب حضرت مولانا تصور صاحب, آپ کے ساتھ جتنے بھی ہیں, میں کن کا نام لوں کن کا چھوڑ دوں, جو ذرا جہاں ہے وہی آفتاب ہے, نام سے واقف نہیں ہوں. سب اساتذہ کی توجہ چاہتا ہوں. نعت رسول کے لیے کہا جاتا ہے, اساتذہ بیٹھے, میں جرات کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ اس کے لیے ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. دل عشق نبی میں خوب تڑپتا ہے, تب جا کر کبھی مدینے والے خواب میں آتے ہیں اور نعت پاک کا کبھی اچھا سا مصرع ہو جاتا ہے. میں ایک تسلسل گنانے چل رہا ہوں, پورے بھارت میں لوگوں نے مجھے سراہا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جناب حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی ممبر آف پارلیمنٹ نور اللہ مرتضی جب حیات سے ہوا کرتے تھے, میں نے فدائے ملت جناب حضرت مولانا محمود اسد مدنی یا جانشین شیخ الاسلام جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی موجودگی میں 100 سالہ جلسہ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی کا تھا, وہاں سنایا. بڑی دعائیں ان کی مجھے ملی, شاید مجھے اساتذاؤں کی دعائیں جو مجھے مل جائیں گی تو یقین جانیے کہ میرے شاعری کی معراج ہو جائے گی. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت سعدی نے کہا, دیکھنے کے لیے منصف جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے, کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے. اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں, درود پڑھے آپ پر اور آپ کے آل پر. پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا, تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا, تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا. میرے دوستو, یہ تسلسل اور یہ بات جب آپ ہی کے مدھیہ پردیش اندور کی سرزمین پہ پہنچتی ہے تو اردو ادب کے ٹائیگر جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا,
زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا۔ حضرت راحت اندوری کے 4 مصرے مجھے پھر یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج جراثیم لکھ دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے چائے رکھو، بڑی قیمتی شعر سنا رہا ہوں یار، چھاتی پہ چڑھ کے اذان دلوا دیا یار۔ ہاں بیٹھ جا بھائی، ایک چائے والا بھائی دیش کو ڈسٹرب کر رہا ہے، دوسرا اسٹیج کو کر رہا ہے بھائی۔ یہ قسم خدا کی بالکل کباب میں ہڈی، میں احترام کرتا ہوں بھائی، ماشاءاللہ عزت کیجئے بھی احترام کیجئے، کوئی بھروسہ نہیں کب پردھان منتری بن جائیں ہمارے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ آئیے میرے دوستو، ہمارے دیش کے بہت میں تو بہت ادب کے ساتھ ان کا نام لیا کرتا ہوں، محترم المقام قابل احترام علی جناب نریندر مودی جی، جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہے، بڑا کام انہوں نے کیا، دوسرے ملکوں سے 2 چیتے کو بلایا، معمولی بات نہیں ہے، دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے AK-47 سے زیادہ خطرناک انشاءاللہ وہ شیر ہوگا ثابت۔ تو کہیں نہ کہیں میرا مطلب یہ نہیں کہ طنز کرنا ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ کم سے کم چہرے پہ تبسم آپ کے بھی کر جائے۔ میں وہ تسلسل سنا رہا تھا نعت رسول کا، چونکہ یہ جو ہے محفل وہ محفل رسول ہے کہ نہیں؟ راحت اندوری نے کہا کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، ہے کہ نہیں؟ ہم جس کے سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں، میں سنا رہا تھا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کے وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کے زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے، تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ حضرت راحت اندوری نے کہا کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بات جب منور رانا تک پہنچی تو انہوں نے بڑے سلیقے سے ایک شعر کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو بس خاکے مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ پہ کھانے کی۔ میرے دوستو، یہ بات جب بنارس کے شاعر نصیر بنارسی تک پہنچی تو مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے ایک شعر کہا کہ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسلیم بن گیا پانی، الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ میرے دوستو، یہ تسلسل صبح تک گنا سکتا ہوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، لیکن جب یہی بات ہمارے برادران وطن تک پہنچتی ہے، ہندو بھائی تک پہنچتی ہے، تو میرے دوستو عشق رسول کی چنگاری ان کے سینے میں بھی ہے، جب وہ شعلے میں تبدیل ہوتی ہے تو برادران وطن بھی قلم اٹھاتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سنگھ سہر بیدی نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اشارہ تو نہیں۔ روندر جین نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ کالکا پرساد تو یوں گویا ہوئے کہ جو شرق سے ہو کر طلب درہم و دینار، لے کر زمین تاب و فلک مال کے انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت جو کھڑے ہو میرے سید ابرار، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین محمد وہی سر پہ اٹھائے۔ منچندہ بائی نے کہا کہ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھو گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا،
میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج. کرشن بہاری نور نے کہا کہ کوچے دہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اے محمد تیری معراج خدا جانے, میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا. یہ برادران وطن ہے میرے دوستوں, جو نبی کی شان میں نعت لکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آئیے میرے دوستوں, اس طرح کے تمام تر مفاہیم اور مطالب کو اپنی شاعری کے اندر اچھے سلیقے سے پیرونے کا انداز جسے معلوم ہے. تو میرے دوستوں, وہ نام ان دنوں بڑا چرچت نام ہے, ہر جلسے اور نعتیہ مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بن چکا ہے. یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ جناب اشفاق بہرائچی کا ہے. میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے. مائک پر جناب اشفاق بہرائچی. جلدی لو, ہاں یہ کھڑے ہو جاؤ, اسٹیٹ کر دو, یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ, یہاں پہ بیٹھ جاؤ. بھائی جیسا کہ آپ حضرات سن رہے ہیں کہ شعراء حضرات بڑی دور و دراز سے آئے اور بڑی محنت سے اتنا اچھا کلام ہمیں سنا رہے ہیں, تو آپ حضرات کا بھی کوئی فرض بنتا ہے, کوئی حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم ان کی خدمت کریں. اور آشٹا کے لوگ تو ماشاءاللہ دینے میں, اور آشٹا کے اطراف کے لوگ بھی بڑے مشہور ہیں. آشٹا کے اطراف کے لوگوں کے اور یہاں کے باشندوں کی فطرت کے اندر سخاوت ہے, لیکن پتہ نہیں اس مرتبہ کیا جمود ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جو سلسلہ ہے آپ کی داد و عطا کا وہ باقی رہے, ایسا نہ ہو کہ وہ سلسلہ ٹوٹ جائے. رونق اسٹیج معتبر علماء کرام, حفاظ کرام, سامعین نظم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں آج کے اس پروگرام کے کنوینر عالی جناب حافظ شہریار صاحب دامت برکاتہ اور ان کی تمام کمیٹی کے ذمہ داروں کا, جنہوں نے اس خوبصورت سے پروگرام کا مجھ ناچیز کو حصہ بنایا. ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا قاری زبیر احمد صاحب دامت برکاتہ, جن کے حکم پر مدھیہ پردیش اور گجرات کے مختلف پروگراموں میں ہم تمام شعراء کرام کو شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. صدر محترم حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہ, حضرت کے مدرسے میں پورے قرآن کے مسابقے میں میری حاضری ایک مرتبہ ہو چکی ہے اللہ, اور میں تیسرا نمبر لے کے آیا تھا. صرف ایک نمبر سے پیچھے میں ہوا تھا. حضرت کو علم نہیں ہوگا کیونکہ ہر سال مسابقہ ہوتا ہے. کھنڈوا سے حضرت جامعہ خیر العلوم کھنڈوا سے, مجھے سن بھی یاد نہیں ہے کس سن میں پروگرام ہوا تھا, لیکن یہ اتنا ضرور یاد ہے تیسرا نمبر آیا تھا میرا. حضرت تشریف فرما ہے آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں جی. حضرت کی بھی خصوصی دعائیں اور توجہ چاہوں گا, اور بھی جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں. لیکن اشفاق صاحب آج پہلا نمبر ملے گا آپ کو, گھبرائیے نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ مائک والے بھائی جب لینے دیں گے تبھی ملے گا. ہاں ابھی اگر بولنے میں آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے مجھے, تو آپ یہ مان کے چلیے کہ میں پڑھوں گا تو آواز کتنی مستقل ہے. آواز اتنی آپ بڑھا دو کہ میرے کان تک کم سے کم آنے لگے. اور بڑھائیے, ہلو, اور بڑھائیے تھوڑی سی آواز, کنجوسی مت کیجیے آواز میں. ساؤنڈ اگر ایک بھی آپ کا خراب ہوا, حافظ شہریار صاحب پورا پیمنٹ آپ کو کریں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آواز بڑھائیے دل کھول کر کے. آئیے دوستوں, بلا کسی تمہید کے جلدی جلدی کچھ شعر میں آپ کو سناتا ہوں. بڑے بھائی مجاہد حسنین حبیبی صاحب جو بعد عشاء سے آپ حضرات کی خدمت کر رہے ہیں, بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں.
اور یقین مانیے کہ جس پروگرام میں حبیبی صاحب پہنچ جائیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے وہ پروگرام ضرور کامیاب کرتا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی کنجوسی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جلدی واپس لوٹیں گے اپنے طریقے پر۔ حاضر کرتا ہوں مطلع اور 2-3 شعر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ 4 مصرے میں پڑھوں، لیکن سیدھے نعت پاک سے شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اولاد مل کر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضا کما تحب و ترضا۔ تھوڑا سا ریپیٹ ہی کو کی اور دے دو بھائی۔ چچا محترم حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ آ گئے ہیں 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 فرشتوں کے جھرمٹے۔ کیا مخملی آواز ہے۔ آ گئے ہیں آ گئے ہیں آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے۔ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، اور میں گرام کے سننا چاہوں گا بطور خاص کہ آ گئے ہیں آ گئے ہیں آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے۔ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے۔ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں۔ میں نے صلی علی لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ آواز تھوڑا ہلکا کم کرا دیجیے، لوگوں کو دقت ہو رہی ہے۔ اچھا تھوڑا کم کر دیجیے بھائی آواز۔ چلیں حاضر کرتا ہوں لہذا فرمائے کہ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ اب یہاں سے ہم حاضر کرتا ہوں بطور خاص مولانا بھائی لہذا فرمائیے گا کہ آ گئے ہیں آ گئے ہیں آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے۔ دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ ارے آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی۔ واہ بھائی واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، عظمت رسول، محبت رسول زندہ باد بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کی محبت کو۔ ہاں اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ سننے سنانے کا ماحول بن رہا ہے۔ گا پیالہ ہمارا نبی۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے کہ آ گئے ہیں
हैं वो, ये सुभान अल्लाह, के दिल की राहत है आँखों की ठंडक है वो, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी, सबकी आँखों का तारा हमारा नबी, अब नबी ना कयामत तलक आएंगे, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अब कयामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। है सुभान अल्लाह। क्या झुरमुट लिख दिया है, हाथ कागज़, हाथ कागज़, हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। और दोस्तों, अपने आका को क्या क्या लिखा है मैंने, एक बंद और एक शेर इस कलाम का, और हाजिर करता हूँ बगैर खास मुलाहिजा फरमाए जुबैर भाई और मेरे बड़े भाई आली जनाब ताबिश रहमान साहब, जिनको सुनना है इंशाअल्लाह, उनकी भी दुआएं चाहूंगा बगैर खास मुलाहिजा फरमाए कि हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है, कि उनको शम्सो ज़ुहरा लिख दिया है, और बदरो दुजा लिख दिया है नबी को, और बदरो दुजा लिख दिया है, मरतबा 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 जब भी पूछा किसी ने, उनको बात खुदा लिख दिया है। सुभान अल्लाह। जब भी पूछा किसी ने, उनको बात से खुदा लिख दिया है। खुदा लिख दिया है। हाथ कागज़, हाथ कागज़ कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। बहुत शुक्रिया। चल मदीने चले, हरा दे, हाँ? अरे चलिए इंशाल्लाह, एनर्जी आ रही है भाई। एनर्जी आती है, माइंड अच्छा होता है मुझे भाई, तब एनर्जी आती है आपको, लेकिन खैर जो है, हाँ चल मदीने चले, सुकून तो वही है। ये कलाम जो इन दिनों में पढ़ रहा हूँ, अभी गुज़िश्ता साल माशाअल्लाह हमारे फारूक भाई ने 500 रुपये दिए शाहिद साहब को, अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर था। आमीन। एक कलाम जो इन दिनों में पढ़ रहा हूँ बहुत खूबसूरत सा है, सदर मोहतरम की दुआएं चाहते हुए मैं हाजिर करता हूँ। मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं? अरे माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ एक 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 खूबसूरत सी नज़्म तमामी हज़रात के हवाले। माइक जो है बहुत थका रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अब ज़्यादा खुश माइक वाले को ना कहें, वरना इनकी रोजी रोटी का मसला है। ऐसा ना हो हाफिज शहरियार साहब सुबह इनके हिस्से में सिर्फ टाटा बाय बाय कहते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता। अल्लाह सलामत रखे इन्हें भी। अब यहाँ से हाजिर करता हूँ वो नज़्म। मदीना जितने लोग भी जाना चाहते हैं वो मेरे साथ एक जुमले का बिल करेंगे इंशाअल्लाह। चल मदीने चले, पढ़ेंगे मेरे साथ, हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे? चलिए इंशाअल्लाह लेके चलता हूँ आपको मदीने। बदर खान कि चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल
سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل سبز گنبد کے سائے میں بیٹھے چل جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل ان کے روزے پہ ملتی ہے سب راحتیں چل مدینے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بہت اچھے شاعر ارے بابا بابا سبحان اللہ دیر میں ہی صحیح لیکن سمجھ میں آئی بھائی واہ سبحان اللہ جزاک اللہ ہاں تھوڑا سا زحمت ہوگی آپ تمامی حضرات کو انعام دینے والے لوگوں کو بار بار رکوع میں مت جانے دیں اس لیے ہاں رکھ دیا کریں ملاحظہ فرمائیں ایک بند اس کلام کا اور مجاہد بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ چل مدینے چلیں چل مدینے چلیں بہت خوبصورت سا ملاحظہ کیجئے گا کہ مصر ترکی عراق اور عمان سنیں دوستو سنیں اس بند کو سنیں اور سر دھنیں کہ مصر ترکی عراق اور عمان کیا چین پیرس یہ لندن یہ ایران کیا مصر ترکی عراق اور عمان کیا چین پیرس یہ لندن یہ ایران کیا چین پیرس یہ لندن یہ ایران کیا کہ اس کے آگے یہ امریکہ جاپان کیا اس کے آگے یہ امریکہ جاپان کیا ارے اس کی عظمت پہ قربان ہے جنتیں چل مدینے چلے چل مدینے چلے چل مدینے چلے چل مدینے چلے ایک بند اس کلام کا جو مجھے بے حد پسند ہے مجاہد بھائی وہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھول جس طرح سے جاتے ادا لائے ہیں چاند تارے جہاں سے ضیا لائے ہیں پھول جسے در سے جا کے ادا لائے ہیں چاند تارے جہاں سے ضیا لائے ہیں چاند تارے جہاں سے ضیا لائے ہیں اور جس کو آنکھوں میں حاجی بسا لائے ہیں جس کو آنکھوں میں حاجی بسا لائے ہیں جس کی چوکھٹ پہ جبریل نو کر رہے ہیں چل مدینے چلیں چل مدینے چلیں چل مدینے چلیں چل مدینے چلیں ایک بار اس کلام کا حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لے بہت خوبصورت سا بند ہے جی عطا کیجیے جی کہ ہمتیں بڑھ گئی اپنے قاتل کی اب اللہ 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 ہمتیں بڑھ گئی اپنے قاتل کی اب مسجدوں پہ بھی نظریں ہیں باطل اب میں کسی کے
रहा हूँ, लेकिन एक अपना दर्द बयान कर रहा हूँ। अगर ये वाकई आपका दर्द हो और इस दर्द को हम किस दर्द पे जाके बयान कर सकते हैं, वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। और खास लहजा फरमाए कि हिम्मतें बढ़े गए, हिम्मतें बढ़े गए, अपने कातिल की अब मस्जिदों पे भी नजरें हैं बातें के अब हिम्मतें बढ़ गए, अपने कातिल के अब मस्जिदों पे भी नजरें हैं बातिल के अब मस्जिदों पे भी नजरें हैं बातिल के अब कोई सुनता नहीं है यहाँ दिल की अब, कोई सुनता नहीं है यहाँ दिल की अब, अरे अपनी हालत आका से जाकर कहे चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल। बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह। भाई किसी साहब का ये सैमसंग का मोबाइल है, जिनका भी गुम हो गया हो रब्ता कर ले यहाँ पे आके, और हाफिज शहर यार से ये मोबाइल ले लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। एक बंद इस कलाम का मुजाहिद भाई और हाजिर कर देता हूँ। और खास मुलाहिदा फरमाए कि अब्रे रहमत की नूरानी बरसात में, क्या बात? हाँ पढ़े भाई माशाल्लाह। चले जी, माशाल्लाह। एक मरतबा पूरे मजमा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ थोड़ा सा देखिए आप हजरात अगर मुतवज्जे रहेंगे, बेदार रहेंगे तो हम लोगों को मजा आएगा सुनने पढ़ने में और आपको सुनने में आएगा। अगर एक खास मुलाहिदा फरमाएं कि अब्रे रहमत की नूरानी बरसात में, अब्रे रहमत की नूरानी बरसात में, अब्रे रहमत की नूरानी बरसात में, मीठी मीठी खजूरों के बागात में, अब्रे रहमत की नूरानी बरसात में, मीठी मीठी खजूरों के बागात में, अरे रोज घूमेंगे और खाएंगे साथ में, रोज घूमेंगे और खाएंगे साथ में, अरे उन खजूरों में कुछ खास है लज़्ज़तें, चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल मदीने चले, चल मदीने, मदीने चले। वाह बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन, अभी आपके दरमियान जनाब अशफाक बहराइची साहब बहुत अच्छे लबो लहजे के मालिक हैं। यकीन जानिए कि इस वक्त इनके बगैर मुल्क हिंदुस्तान का नातिया मुशायरा और जलसा अधूरा कहलाता है। आंधी और तूफान की तरह छा गया बंदा। मैं एक बात कह दूं कि तरन्नुम अगर कोई सल्तनत होती तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उस सल्तनत के शहनशाह अशफाक बहराइची। अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ दी है, शायद ये कुरान करीम की बरकत है। अच्छा कुरान भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अब बहुत अच्छी तरह से महफिल जम चुकी है। हमारे पास फेरिस्त बहुत कम है और वक्त ज़्यादा है, इसलिए मैं आपके बीच बहुत ज़्यादा लब कुशाई कर रहा हूँ। अगर जहाँ से थोड़ा बोरियत महसूस हो तो मुझे इशारा कर दीजिएगा और इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ही पर रह जाऊँगा इंशाअल्लाह। इजाज़त हो तो एक शेर पढ़ दूँ, 4 मिसरे इंशाअल्लाह। कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है। ये मुजाहिद हसनैन हबीबी शेर पढ़ रहा है।
زبان میری ہے لیکن بات مولانا تصور صاحب کی ہے جو آج کے صدر موجود ہیں. انشاءاللہ سچا ہو اچھا ہو پورا مجمع مل کے مجھے بتا دیجیے گا, انشاءاللہ آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں گی. کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے, چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی ہے. کوئی اونچائی ہو پستی کی طرح لگتی ہے, چیز تو سونے کی مٹی کی طرح لگتی ہے. ہو گیا عشق محمد میں دیوانہ جب سے ساری دنیا مجھے رتی کی طرح لگتی ہے. ہو گیا عشق محمد میں دیوانہ جب سے ساری دنیا مجھے رتی کی طرح لگتی ہے. لگتی ہے کہ نہیں بھائی؟ سن رہے ہیں؟ اچھا تو ماشاءاللہ بیداری کے ساتھ ثبوت پیش کرتے رہے. میں صرف تابش ریحان صاحب کو ہائی پاور کا انجیکشن لگا رہا ہوں تاکہ گھنٹوں آپ کی خدمت کریں. تابش ریحان صاحب کے پاس انشاءاللہ بہت سارا مال ہے, آپ تک پہنچائیں گے ضرور. شعر دیکھیں میرے دوستو کہ خون میں تیرے جفا ہے کی وفا ہے کیا ہے. خون میں تیرے جفا ہے کی وفا ہے کیا ہے. ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا کوئی دوا ہے کیا ہے. ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا کوئی دوا ہے کیا ہے. اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو, 313 کی تاریخ پتہ ہے کیا ہے. اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو, 313 کی تاریخ پتہ ہے کیا ہے. میرے دوستو مجھے وہاں شعر پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. سہارنپور ہو چاہے جونپور ہو چاہے امروہہ ہو نوگاواں سادات ہو, یہ وہ ادبی سرزمین ہے. لیکن جہاں بھارت میں ملک ہندوستان میں اساتذہ مل جاتے ہیں تو شعر پڑھنے میں مزہ آتا ہے. پروفیسر ملک زادہ منظور صاحب کہا کرتے تھے, ان کا یہ جملہ تھا کہ بیٹا کبھی جب مشاعرے میں ہونا یا جلسے میں ہونا تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ پورا مجمع تمہیں رومال خدا کر داد دیکھ تو تم کامیاب ہو, بلکہ جب تم شعر پیش کرو تو چند پڑھی لکھی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے, سمجھ لینا تیرے شاعری کی میرا ہے. تو وہی چمک میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. اساتذہ اسٹیج پہ ہے ذمہ داری کے ساتھ, مجھے داد ملے نہ ملے ان کی دعائیں مل جائیں. ایک منقبت کے شعر پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی, مجھے امید ہے کہ ان کی دعائیں ملیں گی. شعر دیکھے کہ بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے سخنوروں کو سخنوری کو. بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے سخنوروں کو سخنوری کو, بنا کے کارے ثواب رب نے عمر کی مدحت کی شاعری کو. بلندیوں پہ بٹھا دیا ہے سخنوروں کو سخنوری کو, بنا کے کارے ثواب رب نے عمر کی مدحت کی شاعری کو. اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کاٹ دوں گا, اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کاٹ دوں گا. عمر نے آگاہ کر دیا تھا عرب کے ایک ایک چودھری کو, اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کاٹ دوں گا, اگر کسی نے میرے نبی پر اٹھائی انگلی تو کاٹ دوں گا. عمر نے آگاہ کر دیا تھا عرب کے ایک ایک چودھری کو. شعر سنیے گا میرے دوستو کہ فسادیوں کی شرارتوں پر لگام کیسے لگائی جائے. فسادیوں کی شرارتوں پر لگام کیسے لگائی جائے. ارے عمر کی حکمت بتا دے کوئی ہمارے پردھان منتری کو. فسادیوں کی شرارتوں پر لگام کیسے لگائی جائے. بطور میسج مشورے کے دے رہا ہوں, عمر کی حکمت بتا دے کوئی ہمارے پردھان منتری کو. عمر پہ انگلی اٹھانے والے تمہارے مسلک کی ایسی تیسی. عمر پہ انگلی اٹھانے والے تمہارے مسلک کی ایسی تیسی. بس ایک غلام عمر بہت ہے تمہاری پوری برادری کو. بس ایک غلام عمر بہت ہے تمہاری پوری برادری کو. بہت بہت شکریہ, بہت قیمتی داد آپ نے دی. حافظ شہر یار صاحب نے کہا کہ آج ہمارے درمیان حاجی نواب صاحب نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند کرے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج یہ مرکز جو دکھ رہا ہے انہی کے دعاؤں کا ثمرہ ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بالکل آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بالکل تسکین بخشے. ایک 4 مصرے مجھے یاد آ گئے. حافظ شہر یار صاحب آپ کے دوست حاجی نواب صاحب کے اس میں خراج عقیدت پیش کر دوں. اور ایک شعر یاد آیا کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے, تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے
मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मैं मरा नहीं हूँ लोगों तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। मैं मरा नहीं हूँ लोगों तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। अब आइए बड़े अदब के साथ बड़े भाई आली जनाब ताबिश रेहान से गुजारिश कर रहा हूँ, जो मौनाक भंजन उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए हैं, बड़े भाई से गुजारिश है कि तशरीफ लाए और अच्छे कलाम से मुसामईन को नवाजे। मेरे सरकार की महकी हुई बातें लिख दो, शहरे तैयबा की चमकती हुई रातें लिख दो, चांदनी बिखरे तो फिर नाज सुनाती बिखरे, चांद के चेहरे पे सरकार की नातें लिख दो। अस्सलाम वालेकुम हज़रात गिरामी, एक बार फिर आपके दरमियान हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। हाफिज़ शहरयार साहब की पुरखुल काबत और जरिया बने हमारे दोस्त क़ारी ज़ुबैर साहब, बहुत दिनों से सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अक्सर शूरा की ख्वाहिश रही यहाँ भोपाल की सरजमीन और भोपाल के अतराफ में आने की। जरिया बने क़ारी ज़ुबैर साहब, अल्लाह पाक इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और उन्हीं के जरिए एक बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना तसव्वुर साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमाए। एक बहुत बड़े इंसान की पहचान यही होती है कि छोटा शख्स भी जब उनसे मिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी के दोस्त से मिल रहा हूँ। छोटों को भी छोटेपन का एहसास नहीं होने देते, मुस्कुरा कर मिलते हैं और बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह पाक हजरत वाला के साए को तादिर कायम रखे ताकि उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सके, हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ उनकी दुआएं ले सके। उलमा किराम तशरीफ फरमा है। आइए एक मतला 2-3 शेर का मैं सहारा ले रहा हूँ, थोड़ा सा गूंज पैदा कीजिए आवाज में, साउंड आपके पास जितना है। हेलो हेलो, थोड़ा बेस बढ़ाइए और हल्की सी पीको और गुंजाइश हो तो आवाज बढ़ा के रखिएगा।